باہر سے آئے ہوئے ہمارے معزز خطیب شہیر حضرت اللہ مولانا مفتی غفران رضا صاحب، شاعر اسلام حضرت قاری فریاد علی صاحب، اور شاعر اہل سنت جناب کیپٹن رفیق صاحب، اور ہمارے شہر کے معزز مفتیان نظام، علماء ذوی احترام، ائمہ مساجد، اس عظیم محفل میں تشریف رکھنے والے تمام حاضرین، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ سب لوگ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں یہاں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، چونکہ تقریر کا حق آج جو ہے وہ خطیب اہل سنت فرمائیں گے، اور چونکہ مہمان ہیں آپ کو ان کو سننا ہے، میں تو بس مقدمۃ الجیش کی حیثیت سے آگے آ گیا تاکہ راستہ صاف کر دوں اور قلوب و اذہان کو اس طرف مبذول کر دوں، تاکہ حضرت کی قیمتی گفتگو آپ سنیں اور اپنے دلوں میں بسا کر اس پر عمل کی کوشش کریں۔ حضرات، ابھی میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو۔ بے شک حضرات، چند دیر کے لیے میں حاضر آیا کیونکہ مجھے ضرورت کے تحت نکلنا ہے۔ میری یہ چند باتیں آپ حضرات سن لیں۔ یہ چائے کا جو ہے نا، یہ ابھی ماحول، ابھی یہ چائے ذوالفقار بھائی تھوڑا سا دیر روک دو، تھوڑی سی دیر۔ یہ عظیم رات ہے اور یہ عظیم گفتگو ہے، تو اس کو جو ہے نا ملحوظ رکھیں۔ حضرات، ابھی میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو، تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی برتر ہو، تم ہی بالا ہو اگر تم مومن ہو۔ اللہ رب العزت کا سچا کلام، اٹل کلام یہ فرما رہا ہے کہ تم سربلند ہو، تم اعلیٰ ہو، تم بالا ہو۔ لیکن اگر ہم اپنی قوم کا جائزہ لیتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، تو یہ نظر آتا ہے کہ ہم جو ہے دوسری قوموں سے پچھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، خائب و خاسر نظر آتے ہیں۔ جو چاہتا ہے ہمیں کچل کر رکھ دیتا ہے، جو چاہتا ہے ہم پر الزام تراشیاں کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے ہمارے اوپر پھپتیاں کستا ہوا نظر آتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہم کو کچھ بھی بک کر چلا جاتا ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، اور لوگوں کی اور دوسرے اقوام کا اگر مطالعہ کیا جائے، جن کو خود کوئی شعور نہیں، جن کو جو ہے نا کوئی شعور زندگی نہیں، نہ شعور بندگی ہے، نہ تصور الہ ان کا درست ہے، وہ ہم پر پھپتیاں کستے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ تانے کستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا سچا کلام تو یہ کہہ رہا ہے تم اعلیٰ ہو، تم برتر ہو، تم بالا ہو، لیکن جو ہے ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن ہم کمتر کیوں نظر آتے ہیں؟ دوسری قوموں سے پچھلے کیوں نظر آتے ہیں؟ کیوں خائب و خاسر نظر آتے ہیں؟ اس کا جواب آپ خود دے سکتے ہیں۔ مسلمانوں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے معزز اسلامی بھائیوں، ان باتوں کو جو ہے آپ جو ہے دل پہ تو لیجئے گا، مگر غصے کے تحت نہیں، کیونکہ نشتر جو لگاتا ہے دشمن نہیں ہوتا۔ آپ جب ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ایک جو ہے نا پھنسی ہو جاتی ہے جس میں پیپ و مواد جم جاتا ہے، تو اگر ڈاکٹر اس کو سہلائے اور صرف جو ہے نا ایسے ہی آپ کو میٹھی گولیاں دے کر بھیج دے، کیا وہ ورم، کیا وہ زخم درست ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس میں چیرا نہ لگائے، جب تک کہ اس میں ٹانکا لگا کر اور خون فاسد اور اس مواد کو نہ نکال دے۔ اسی طریقے سے جو باتیں ہوتی ہیں اور جو اسلامی جو دین کی سچی باتیں بتانے والے ہوتے ہیں، ان کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ ہمارے اندر سے غلط چیزیں نکل جائیں، ہمارا دل پاک و صاف ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے جس لیے
ہم کو پیدا فرمایا ہے ہماری توجہ اس طرف ہو جائے, ہم اللہ کے ہو جائیں, اللہ کی رحمتیں ہماری ہو جائیں. اسی لیے آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, جائزہ لیں تو کیا ہم جو ہے نا اس پر کھرے اترتے ہیں تو آپ یہ جانیں گے کہ اللہ کا کلام تو سچا ہے, کیونکہ اللہ کے کلام کی شان یہ ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم اعلیٰ برتر و بالا ہو, لیکن ہماری حالت پستیوں میں ہے, ہماری حالت تحت الثری میں جا رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے, اگر غور کریں کہ ہمیں دعوی ایمانی تو ہے, دعوی مسلمانی تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, لیکن ہمارے کام مومنوں والے نہیں ہیں, ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں. اسی لیے اللہ کا کلام دوسری جگہ بھی یہی اس طرف توجہ دلواتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ, اے ایمان والو اللہ پر ایمان لے آؤ. یہ کیسی بات ہے, ایمان والوں کو ایمان لانے کے اوپر دعوت دی جا رہی ہے, لیکن نہیں, غور کرو گے تو پتہ چلے گا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, تم سچے طور پر اللہ پر ایمان لے آؤ, اللہ کے فرامین پر عمل پیرا ہو جاؤ, رسول اللہ کے فرمان پر عمل پیرا ہو جاؤ. یہ مقدس رات ہے, شب برات ہے, یہاں حاجی حبیب الدین کا عرس ہے, اور ایک ذات مقدس ہے, وہ ذات مقدس جس کا فیضان ہندوستان نہیں بلکہ سارے عالم میں پھیلا, وہ حضور فاتح بالگرام سید محمد صاحب الدعوت الصغریٰ کی ذات بابرکات ہے. آج ان کا بھی جو ہے یوم وصال ہے, آج ان کا بھی عرس ہے, آج جو ہے نا ان کے بھی صدقے بٹیں گے. جیسا کہ قاری فریاد علی صاحب نے بھی بتایا کہ جن کا قل ہوتا ہے وہ ان سے اوپر والے بزرگ بھی موجود ہوتے ہیں. انشاءاللہ حضور فاتح بالگرام کے جو بزرگ ہیں اوپر کے, وہ کون ہیں؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں, خواجہ غریب نواز ہیں. ایسے ہی سلسلہ حضور تک پہنچتا ہے. ایسی مبارک ذاتیں جب ہوں گی ان کی روحیں موجود ہوں گی, اور یہ مقدس سما ہے, اس میں اپنا محاسبہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. کیا مسلمانوں یہ بات سچ نہیں ہے کہ آذانیں ہوتی رہتی ہیں, مؤذن حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند کرتا ہے, ہم پٹوں پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں, ہم پٹوں پر بیٹھ کر چغلی اور کینہ اور بغض و عداوت کے جو ہے نا بازار گرم کرتے ہیں. یہ باتیں دل پہ نہیں لیجئے گا, یہ کسی خاص پارٹیکولر آدمی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بلکہ اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں. جس کے اندر یہ باتیں ہیں وہ ان کو توبہ کرنی چاہیے, کیونکہ رسول اللہ کا فرمان, اللہ کی کتاب میں یہ واضح تو ٹوک لکھا ہوا ہے, چغلی, زنا اور جو ہے نا غیبت, کینہ, حسد, بغض, اناد, یہ سب حرام کام ہیں. ان سے جو ہے نا دل مردہ ہوتے ہیں, دل سیاہ ہوتے ہیں. جب ایک بندہ ایک گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ آ جایا کرتا ہے, اور وہ نقطہ دل کو سیاہ کرتا رہتا ہے. بندہ اگر توبہ نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے, پھر اس کو اچھی بات اچھی نہیں لگتی ہے, اچھی بات کہنے والا اسے دشمن نظر آنے لگتا ہے, اچھی بات بتانے والا اس کو جو ہے نا اپنا عاند نظر آتا ہے, معاند نظر آنے لگتا ہے. اچھی بات بتانے والا جو ہے نا اس کی نظر میں جو ہے نا بے وقت ہو جایا کرتا ہے. اس کو وہ باتیں اچھی لگتی ہیں جو اس کے نفس کے لیے بہتر ہوں, اس کو وہ باتیں بہتر لگتی ہیں جو اس کی جو ہے نا طبیعت کو اچھا جانے, اس کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں جو اس کے دل کو پسند ہو, جو کانوں میں میٹھی لگیں, لیکن وہ باتیں نہیں پسند ہوتی ہیں جو حقیقت میں اس کے لیے اچھی ہیں, جو حقیقت میں اس کے لیے بہتر ہیں. مسلمانوں آج کی اس مقدس رات میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے, کیونکہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ کر لو, حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے. روز ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں جو شہر خاموشہ میں منو مٹی کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں, لیکن کیا آپ نے ان سے پوچھا کہ ان کا حال کیا ہے؟ کیا وہ بتا سکتے ہیں ہمارا حال کیا ہے؟ ان کا حال وہ بہتر تب ہوگا جب آپ نے ان کے اعمال دیکھے ہوں گے اچھے, اگر انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے, اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے, ان کا حال جو ہے نا برزخی حال درست ہوگا. اگر ان کے اعمال درست نہیں ہوں گے تو جو ہے ان کا محاسبہ ہوگا, فرشتے ان کے لیے آ رہے ہوں گے, عذاب کے فرشتے انہیں عذاب پہنچا رہے ہوں گے. مسلمانوں دنیا میں ہم گم ہیں, ایسے گمگشتہ ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے جو ہے نا فرامین کو فراموش کر کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جو ہے نا پسے پشت ڈال کر کے جو ہے اپنی زندگی کو ایوں ہی گزر بسر کر رہے ہیں. ایسے ہی روز اٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں, لیکن ہمیں اپنی زندگی کا مقصد نہیں معلوم, ہمیں اپنی زندگی کا جو ہے نا ایم نہیں معلوم, ہمیں اپنی زندگی کا گول کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کس کے لیے کس
چیز کے لیے ہم کو پیدا فرمایا، ہم کس چیز کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے مقتضیات کیا ہیں، ہماری ضروریات کیا ہیں، لیکن ہم دے کیا رہے ہیں؟ ہم ڈھول تاشے اور گاجے باجے ان چیزوں کی دھنوں میں جو ہے نا مصروف ہیں، اور اس کے اوپر ایسی ایسی دلیلیں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو ایسی بھونڈی ہیں، جو شریعت کے خلاف نظر آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہمیں اس میں جو ہے نا بڑا کلام میں بڑا لطف آتا ہے، لیکن وہی کلام میں اگر مزامیر نکال دیا جائے، وہی کلام میں اگر جو ہے نا ڈول و تاشا نکال دیا جائے تو کیوں نہیں اس محفل میں جاتے ہو؟ وہ نعت پاک کی تو محفل ہوتی ہے، اس محفل میں کیوں شریک نہیں ہوتے ہو؟ یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مزہ آپ کو جو ہے کلام میں آتا ہے یا پھر جو ہے نا ڈھولک کی جھنکار اور جو ہے نا یہ تھاپ پہ آتا ہے، یہ جو ہے نا مزامیر پہ آتا ہے یا انسٹرومنٹ پہ آتا ہے۔ مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے۔ میری مائیں بہنیں بھی حاضر ہیں، ان سے بھی جو ہے نا درخواست ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی کو جو ہے نا بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کوئی قوم جو ہے نا اس وقت تک اس قوم کے حالات نہیں بدل سکتے جب تک کہ وہ قوم خود یہ نہ چاہے کہ اس کے حالات بدل جائیں۔ مائیں جب تربیت کرتی ہیں، مائیں جب جو تربیت کرنے پہ آتی ہیں تو ایسی تربیت کرتی ہیں کہ بیٹے غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیدا ہوتے زندہ ہیں، آباد، بیٹے حاجی حبیب الدین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ماں اگر بگڑتی ہے تو بیٹے جو ہے نا ناچنے گانے والے پیدا ہوتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر جو ہے نا ناچ گانے اور جو ہے نا اس پر جو ہے نا خوش ہوتے ماں باپ نظر آتے ہیں، اور وہ اپنی عیاری جس قوم کو پوری دنیا میں جو ہے نا انقلاب کے لیے پیدا کیا گیا، جس قوم کو اللہ رب العزت نے جہاں بانی و جہاں رانی کی صلاحیت عطا کی ہیں، وہ آج قوم مجرا کرتے ہوئے نظر آتی ہے، وہ قوم آج جو ہے نا اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، سرکار فرماتے ہیں دو لوگ جو ہے نا بہت زیادہ خسارے میں ہیں، ایک وہ کہ جس کو جو ہے وقت حاصل ہے اور ایک وہ جس کو جو ہے نا صحت حاصل ہے۔ وہ کیسے کہ آج ہمارے اندر صحت ہے، طاقت ہے، ہم فرائض و واجبات اچھی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اذانیں ہوتی رہتی ہیں، مؤذن حی علی الصلاۃ کامیابی کی اور کامرانی کی صدائیں بلند کرتا ہے، لیکن وہی مسجد کے آس پاس ہم روڈوں کو تو آباد کرتے ہیں لیکن اللہ کے گھروں کو ویران کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج یہ وقت آپ کا چلا جائے گا، بڑھاپے میں جب کوئی سہارا نہیں بچے گا تو آپ اپنی عزت حاصل کرنے کے لیے مسجد کا رخ کریں گے، یہ تب حاصل کریں گے، اب تو کچھ ہونے کا نہیں ہے، سارے جو ہے نا ارمان بجھا چکے ہیں، اس وقت جائیں گے نہیں۔ مسلمانوں اور نوجوانوں خاص کر کہ اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو چینج کرو، یہ وقت جو ہے نا دوبارہ آنے والا نہیں ہے، اور جس کے پاس وقت فرصت ہے اور وہ جو ہے نا اس چیز میں گھاٹے میں ہے، اگر وہ اپنے وقت کو صحیح استعمال نہیں کرتا، اگر وہ اپنے وقت کو اللہ اور رسول کی جو ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی طرف نہیں ڈالتا۔ مسلمانوں انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہ بندہ بنا لے جس میں تو اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہے، ہمیں تمام گناہوں سے جو ہے نا محفوظ و مامون فرما، ہم سچے دل سے اس رات کو یہ توبہ کریں کہ آئندہ ہم ایسے گناہ نہیں کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ یہ وہ رات ہے اس رات میں آپ جو مانگیں گے اللہ کی رحمت آپ کو دے دے گی، لیکن شرط یہی ہے کہ ان کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں مانگیں اور جو ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح زندگی کا مقصد عطا فرمائے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، یہ عزم مصمم کر کے یہاں سے اٹھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو بولنے میں غلطی ہوئی سے معاف فرمائے، سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں تمام حاضرین کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔